معیشت بحالی کی راہ پر گامزن، 8 اگست سے پابندیاں مرحلہ وار ختم، کیا کھلے گا؟ اسد عمر نے بتا دیا۔ پیر سے ہوٹل اور ریسٹورنٹس اوپن، سیاحتی مقامات، پارکس، ٹرینز، فضائی ٹرانسپورٹ اور میٹرو بحال۔ ڈبل سواری پر پابندی ختم، تھیٹر اور سنیما گھر کھولنے کا اعلان۔ بیوٹی پارلر 10 اگست، شادی ہال 15 ستمبر سے کھلیں گے۔ مزاروں پر جانے کی اجازت، تعلیمی ادارے کھولنے سے قبل 7 ستمبر کو نظر ثانی ہوگی۔ کراچی میں بارش سے ٹریفک کی روانی میں تعطل، کئی سڑکوں پر گاڑیوں کی لائنیں لگ گئیں۔ پہلے ہی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی مگر بارش ہوتے ہی کیا الیکٹرک کے 600 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے۔ کراچی کو بارش سے بچانے کے لیے این ڈی ایم اے متحرک۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق 3 بڑے نالوں کے 42 بند پوائنٹس میں سے 35 کلیئر کر دیے گئے۔ مجموعی طور پر 20,000 ٹن سے زائد کچرا نکالا گیا۔ سندھ حکومت بھی ورلڈ بینک کے تعاون سے نالے صاف کرنے کے لیے کوشاں۔ 20 سال میں پہلی بار 35 بڑے نالوں سے کچرا نکال لیا گیا۔ ناصر شاہ کہتے ہیں بارشوں کے لیے تیار۔ مشترکہ مفادات کونسل نے متبادل انرجی پالیسی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں چاروں وزرائے اعلیٰ شریک۔ اوگرا آرڈیننس 2002 میں ترمیم پر غور، صوبوں کی تجاویز شامل کی جائیں گی۔ لوئر چشمہ رائٹ کینال پنجاب کے سپورٹ کرنے پر اتفاق۔ اجلاس سے قبل وزیر اعظم سے چاروں وزرائے اعلیٰ کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا صوبوں سے تمام وعدے پورے کریں گے۔ نیب نے اراضی کیس میں مریم نواز کو 17 اگست کو طلب کر لیا۔ پیسہ کہاں سے آیا؟ سوال نامہ بھی تیار۔ رمضان شوگر مل ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ پر فرد جرم عائد۔ گواہ 27 اگست کو طلب۔ ایل این جی کیس میں شاہد خاقان کے بیٹے اور ایئر بلو کے ایم ڈی سمیت 5 نئے ملزمان نامزد۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا اپوزیشن عوام کی امیدوں کا مرکز بن چکی، ملک کو عمران خان سے بچانے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ شہباز شریف اور حمزہ کے کیسز بہت سنجیدہ ہیں، تعویذ دھاگے کا کام شروع کر دیں۔ شیخ رشید کالی کی قیادت کو مشورہ، بولے نیب آزاد ادارہ ہے، کسی کو بھی بلا سکتا ہے۔ کہا ایم ایل 1 ٹریک سے سسٹم آٹومیٹک ہو جائے گا۔ دودھ کی قیمتیں کنٹرول کیوں نہیں کی؟ جس کا دل چاہے اپنی مرضی سے ہر چیز کے ریٹ بڑھا لے گا۔ سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ کمشنر کراچی سے دودھ کی قیمتوں سے متعلق مکمل طریقہ کار طلب کر لیا۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی پیش ہونے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 9 اگست کو ٹائیگر فورس ڈے کا اعلان۔ عثمان بزدار نے عثمان ڈار سے ملاقات کے دوران کہا صوبہ بھر میں 12 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ پاکستان کا ذمہ دار ریاست ہونے کا ایک اور ثبوت، عالمی عدالت انصاف اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد۔ کلبھوشن جادو کی اپیل دائر کرنے کے لیے بھارت سے ایک اور سفارتی رابطہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جاپانی وزیر دفاع کی ویڈیو کانفرنس۔ دفاعی اداروں کے کردار پر تبادلہ خیال۔ ایک تولہ سونا مزید 800 روپے مہنگا ہو گیا، قیمت 1,29,500 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 10 گرام سونا 685 روپے اضافے کے ساتھ 1,11,025 روپے کا ہو گیا۔ عالمی منڈی میں سونا $9 اضافے کے ساتھ $2,050 فی اونس ہو گیا۔ اور شان مسعود نے پاکستانی بیٹنگ لائن کی شان بڑھا دی۔ انگلینڈ کے خلاف مانچسٹر ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں شاندار سنچری۔ 24 سال بعد انگلینڈ کے خلاف سنچری سکور کر کے سعید انور کے ہم پلہ بن گئے۔ پاکستانی ٹیم 326 رنز پر آؤٹ۔ شان مسعود نے 156، بابر اعظم نے 69 اور شاداب خان نے 45 رنز بنائے۔ بہتر ہوئی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بہت بہتر ہوئی ہے، اور اس سے
ख़ास طور پہ اگر آپ اس کا موازنہ کریں کہ ہمارے ارد گرد اس وقت کیا ہو رہا ہے، ہمارے مغرب میں جو پڑوسی ہیں ایران، وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ جہاں آپ کو اگر یاد ہو تو شروع میں سب سے زیادہ کیسز ہمارے خطے کے اندر وہاں پر نظر آتے تھے اور اموات بھی زیادہ ہو رہی تھیں، اور اس کے بعد وہاں پہ بہتری نظر آئی اور حالات بہتر ہو گئے۔ اب دوبارہ سے وہاں پہ ایک دوسری سپائک آئی ہے، اور یہ صورتحال ہے کہ جو پہلی سپائک جو تھی، پہلی جب کیس تھے تو اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ تعداد میں اموات ہو رہی تھی، پچھلے 2 ہفتے سے ایران میں اس سے بھی زیادہ اس وقت اموات ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم بھارت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی کیسز جو ہیں ان کی تعداد تیزی سے بڑھتی چلی گئی ہے، اموات کی تعداد بڑھتی چلی گئی ہے، اور 50 ہزار سے زیادہ کیس ایک دن کے اندر اس وقت بھارت میں نظر آ رہے ہیں، اور 750 800 850 کل تو 900 سے زیادہ اموات ہوئیں ایک ہی دن کے اندر بھارت کے اندر۔ تو ہمارے اس خطے کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہے، اور میں خاص طور پہ دوبارہ مبارکباد دوں گا پاکستان کی عوام کو اور تمام وہ صحت کا عملہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ڈاکٹرز، ان کو اور پیرامیڈک سٹاف، نرسز، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحت کا عملہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ڈاکٹرز، ان کو اور پیرامیڈک سٹاف، نرسز، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو انتظامیہ کا سارا عملہ جو ہے اس کو بھی میں ان کی بھی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ بے تحاشا انہوں نے محنت کی ہے، اور یہ پورا ایک نظام جو بنایا گیا، ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سسٹم آیا، کانٹیکٹ ٹریسنگ کا سسٹم آیا، ایک مربوط لائحہ عملی جو ہم نے اڈاپٹ کی، وہ الحمدللہ آج جو ہے وہ مختلف آپ انٹرنیشنل جو جریدے ہیں، بین الاقوامی جریدے، وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے کہ جن ممالک میں سب سے بہترین کام کیا گیا۔ آج بھی صبح ایک میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آرٹیکل چھپا ہوا ہے انٹرنیشنل کہ فلپینز کی حکومت اگر سیکھنا چاہتی ہے کسی سے تو پاکستان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ سب کچھ الحمدللہ ہم نے اچیو کیا ہے۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے ہم نے ابھی تک کچھ محدود ایسی معاشی سرگرمیاں تھیں، کچھ ایسے سیکٹرز تھے جن کو ابھی تک ہم نے بند رکھا ہوا تھا۔ تو آج این سی سی نے فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے پچھلے 1 ہفتے سے مشاورت چل رہی تھی، صوبوں کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی، اور پھر این سی او سی کے اندر ان ریکمنڈیشنز کو، سفارشات کو سامنے رکھ کے بحث مباحثہ کر کے فائنل کیا گیا تھا۔ آج وہ این سی او سی کی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ سفارشات این سی سی کے سامنے رکھی گئیں، اور این سی سی نے جو فیصلے کیے ہیں ان کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا فیصلہ کیا گیا۔ سب سے پہلے تو تعلیمی ادارے، تو جو پہلے جس طریقے سے بات کی گئی تھی کہ 15 ستمبر کو ایک تاریخ دی جا رہی ہے جس دن تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے، لیکن ایک آخری ریویو جو ہے وہ 7 ستمبر کے دن کیا جائے گا۔ ایجوکیشن منسٹر فیڈرل جو ہیں وہ صوبائی تعلیم کے جو وزراء ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک آخری دفعہ کریں گے۔ اور آج صبح ہم نے این سی او سی میں آئے ہوئے تھے، ہیلتھ منسٹر بھی وہاں پہ تھے اور ایجوکیشن منسٹر بھی تھے، تو یہی کہا گیا ہے کہ ان دونوں منسٹریز کو، وزارتوں کو بڑا کلوزلی آپس میں ورک کر کے جو دنیا میں اس وقت اسکول کھولنے، تعلیمی ادارے کھولنے سے جو لرننگز آ رہی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے حکمت عملی اپنی فائنل کرنی ہے۔ لیکن اس وقت تک یہی ارادہ ہے کہ 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے۔